گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ کہنے لگی آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پہ اس بھوریا کو پھر مارا ہے۔ اس کے سامنے ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی، وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کہا تمہیں کیا وہ اس کی ماں ہے؟ تمہاری نہیں؟ اور پھر بھوریا زبان چلاتی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہ زبان چلاتی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ اس بیچاری کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے، اٹک اٹک کے اپنی بات پوری کرتی ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا۔ پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہ بولی 1000 دفعہ تو بتایا ہے، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہے نا؟ اچھا چھوڑو، میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میرا دل کرتا ہے کہ بھوریا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے۔ میری بیوی نے کہا کیا؟ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شاید وہ پہلے سے ہی سب پلان بنا کر بیٹھی تھی۔ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہم کو؟ میں نے کہا اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بھوریا کہیں دفع تو ہو ہی نہیں سکتی، کتے کی سی جان ہے۔ مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا اچھا یہ کہتی ہے وہ؟ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی، اور یہی اس کا خطرناک حملہ ہوتا ہے، اپنی بات منوانے کا۔ اچھا جی، اب اس بھوریا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو، اور یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لو گی۔ میں نے کہا اپنے بچے تو ہے نہیں، میں بھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی بہلا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محرومی تھی۔ میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پر راضی ہو جائے گا؟ اگر راضی ہو گیا تو میں نے سوچا پھر بھی 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے، اگر بعد میں اپنے ہی گلے پر گئی تو؟ اچانک مجھے خیال آیا اگر وہ بھوریا مستقل گلے پر گئی تو میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سچ کہتے ہیں عورت بیوقوف ہوتی ہے، میں نے دل میں سوچا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ و بچار کے بعد میں ان کے گھر گیا، کچھ بات کرنے کے بہانے ڈرائنگ روم میں بیٹھا۔ اس نے جھوٹے منہ بھی چائے کا نہیں پوچھا، تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے، اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہ کیا، تو میں نے بات جاری رکھی کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتے بھر ہمارے ہی گھر پر رہنا ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ اگلے دن وہ بھوریا ہمارے گھر منتقل ہو گئی۔ بس وہ بھوریا کیا تھی، سفید روئی کا کالا ہی تھی۔ نور کا ایک ڈھیر سا تھا، لاغری کمزوری جیسے زمانے بھر کے غم اس کے نورانی جھریوں بھرے چہرے پہ تحریر تھے۔ آنکھوں کے بجھتے چراغ، کپ کپاتے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی خدمت، اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے، اچھی خوراک اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرے مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیت کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔
میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی، اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کر رہ گئیں۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پہ رونق مکاں آنے لگی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔